الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کا بیان۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنا برگزیدہ بندوں کو بعض اپنے فضل و کرم سے ولایت عطا فرماتا ہے۔ ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے بنتے ہیں۔ ولایت ایک وہبی شے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ کوئی بندہ عبادتیں کر کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اعمال شاکہ سے آدمی خود حاصل کر لے ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ کے ولی بننا۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، عالم ہونا شرط ہے۔ اب عالم چاہے وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دے اپنے پاس سے، اس پر سارے راز کھول دے، تو دونوں طریقے میں سے کسی بھی طریقے سے علم حاصل ہو، اس کے بعد ہی شریعت کا پہلے علم آئے گا، اس کے بعد ولایت ملے گی۔ جاہل، شریعت سے نابلد لوگ جو خود کو ولی بنائے پھرتے ہیں وہ ولی نہیں ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدین اس امت کے اولیاء افضل ہیں، اور تمام اولیاء محمدین میں سے سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی میں خلفائے اربعہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے۔ سب سے زیادہ معرفت اور قرب حضرت صدیق اکبر کو ہے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ ہاں، مرتبہ تکمیل پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جانب کمالات نبوت حضرت شیخین کو قائم فرمایا، اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا کو۔ جملہ اولیاء مابعد نے مولا علی ہی کے گھر سے یہ نعمت پائی ہے، اور انہی کے دست نگر تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ یعنی شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے امتیں چل رہی ہیں، ہر امت میں اولیاء آتے رہے، تو اولیاء میں سے سب سے جو افضل اولیاء ہیں وہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ہیں۔ اور پھر اس امت میں بھی سب سے زیادہ جو اولیاء بڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں۔ پھر ان میں جو اب ولایت چل رہی ہے وہ ولایت جس کو بھی ملے گی وہ حضرت علی کے در سے ملے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی ہیں، اور جانب کمالات نبوت وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائیں۔ تو ولایت اب جس کو بھی ملے گی حضرت علی کے گھر سے ہی یہ نعمت اب ملے گی، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ طریقت منافی شریعت نہیں ہے۔ طریقت جو ہے نا، پیری مریدی، یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف صوفی جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں نا کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، یہ گمراہی ہے، اور ذوم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا یہ کفر اور الحاد ہے، لہٰذا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ احکام شریعت کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو وہ سبق دوش نہیں ہو سکتا، شریعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض جاہل جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، اور راستے کی حاجت ان کو ہوتی ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے، جو ایسی بکواس کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صادقوا لقد واصلوا ولکن الی این؟ الی النار۔ فرماتے ہیں کہ ایسے بکواس کرنے والے سچ کہتے ہیں، بے شک وہ پہنچ گئے ہیں، مگر کہاں پہنچ گئے؟ جہنم میں۔ تو جو شریعت کو چھوڑ کے صوفی بنے پھریں گے اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، جنت میں نہیں پہنچے ہوئے، اللہ کے قریب نہیں پہنچے ہوئے بلکہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں، جہنم والے ہیں۔ اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے، ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کو اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات اور تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ علوم
عینیاں ان پر منکشف ہوتے ہیں، ان میں بہت کو ما کان اور وما یکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع ہوتی ہے، مگر یہ سب حضور کے واسطہ اور عطا سے ہے، بے وساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، یہ حدیث جو ہے اس سے اسی طرح کے اللہ کے ولی مراد ہیں جو جن کو تصرف کو اختیار دیا جاتا ہے اور وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ کرامت اولیاء حق ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتا ہے اور جو ان کرامات کا انکار کرتے ہیں وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر لینا، غرض تمام خارق عادات اولیاء سے ممکن ہے، سوائے اس معجزہ سے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، مثلا قرآن مجید کی مثل کوئی صورت لے کر آنا، تو اب یہ کوئی نہیں کر سکتا، بطور کرامت بھی نہیں کر سکتا، یا پھر بیداری کے عالم میں اللہ عز و جل کا دیدار کرنا، یہ بھی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں ان سے مدد مانگنا اور استعانت اچھی چیز ہے، اولیاء سے استمداد اور استعانت محبوب ہے، یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو، رہا ان کو فاعل مستقل جاننا تو ایسا کوئی مسلمان خیال نہیں کرتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ولی خود سے یہ سارے کام کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے اور حضور کی عطا سے کرتے ہیں۔ مسلمان کے فعل کو کبھی صورت پر ڈھالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو کے بارے میں غلط تصور رکھنا کہ یہ مستقل فاعل سمجھ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، یہ کبھی ہمارے اور کسی کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو ایسا کرتا ہے وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان کے مزارات پر حاضری مسلمانوں کے لیے سعادت اور باعث برکت ہے، ان کو دور اور نزدیک سے پکارنا سلف صالحین کا طریقہ ہے، اولیاء کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں اور قبر پر جا کر بھی پکار سکتے ہیں۔ اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے علم و ادراک، سمع، بصر، سننے اور دیکھنے کی طاقت پہلے سے کئی زیادہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، انہیں ایصال ثواب موجب برکات ہے اور امر مستحب ہے، اسے عرفاً براہ ادب ہم نظر و نیاز بھی کہتے ہیں۔ ایصال ثواب یہ جائز ہے، یہ نظر شرعی نہیں ہوتی، جیسے بادشاہ کو نظر دینا اس طرح ہوتی، ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم اور برکت کی چیز ہے، اور سے اولیاء قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نعت خوانی، وعظ، ایصال و ثواب اچھی چیزیں ہیں، رہے منہیات شرعیہ تو وہ تو ہر حالت میں مذموم ہے، اور مزارات طیبات کے پاس تو اور زیادہ مذموم ہے، غلط چیزیں اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جو ہوتی ہیں وہ منع ہے، مذموم ہے، بری چیزیں، ان سے تو عام حالات میں بھی بچنا چاہیے، وہاں پہ ناچنا، وہاں پہ جا کر عورتوں اور مردوں کا بے پردہ گھومنا، یہ تو ویسے بھی شریعت نے منع کی ہیں، چاہے وہ اللہ کے ولی کے دربار پر ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، تو ان چیزوں سے روکا جائے گا، اور ویسے نعت خوانی، وعظ، ایصال ثواب، قرآن خوانی مزارات پر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔